وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان، درس نمبر 1645، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ چہارم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سامنے کرام، سورہ فرقان، آیت نمبر 1۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال، مدت، الغرض ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں سامنے کرام، اور بہت پرمغز مضمون ہے، پرمغز بہت۔ اس میں آپ کو جو گزشتہ سبق میں اس کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دوں کہ اس کا یہ تھا کہ دیکھیں، انسان جو ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، خیر کا طالب ہے، فائدہ چاہتا ہے، نفع اور کامیابی اور دائمی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں، اس کی چاہت درست ہے، لیکن اسے حاصل کب ہوگی؟ جب یہ اللہ کی چاہت کو اپنا لے گا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گا۔ آج کا مسلمان اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، لہٰذا یہ بھٹک گیا ہے،
یہ اللہ کی لعنت کا شکار ہے، آج کا مسلمان بے راہ ربی کا شکار ہے، اور یعنی ذلت اور خواری اس کا مقدر ہے۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے، تو کیا ہے بدلہ؟ بس کیا ہے بدلہ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کے لیے رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ واپس لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اصل میں ایک دھوکے میں، ایک عظیم الشان دھوکے میں پڑ گئے۔ سراب کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ دنیا اور حاصل دنیا یہ سراب کی مانند ہے، کچھ عرصے کی بات ہے، پھر آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا جسم جو ہے کیڑے کھا جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی، ہڈیاں پنجر رہ جائے گا، وہ بھی کچھ عرصے بعد بوسیدہ ہو کے ختم ہو جائیں گی۔ آپ تو چلے جائیں گے، جسم ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ دنیا کا ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں آج کا مسلمان پڑا ہوا ہے، اور جب تک آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اپنی جو تباہی کی وجہ ہے، تو تب تک آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ عبد، دیکھیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاں عزت کا شرف دیا ہے قرآن پاک میں، تو وہ عبد ہی کے لفظ سے کہا ہے۔ معراج، واقعہ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، انسان کا عروج جو ہے وہ بندگی میں ہے۔ انسان بندہ بن جائے، یہی اس کی معراج ہے، اور یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بندگی کی روش اختیار کر لیں، آپ اپنی معراج کو پہنچ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ دیکھیں، بات تو ساری یہ ہے۔ بادشاہ اگر آپ کا، یہ دیکھیں ابھی آگے آیت آنے والی ہے کہ بادشاہی آسمان اور زمین کی تو اللہ کے پاس ہے، تو بادشاہ آپ کا ہو گیا، آپ نے بادشاہ کو اپنا لیا، بادشاہ آپ کا ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں پھر اسی وقت بات کروں گا بادشاہت پہ، میں بندگی کی بات کروں۔ عبد، مقام عبد، یہ فرشتوں سے افضل مقام ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ خلیفہ، یہ عبد جو ہے یہ خلیفہ ہے۔ ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد ہم میں موجود ہے، اور بنیں گے کب؟ جب ہم بندگی اختیار کر لیں گے، جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، تو اللہ کے بندے جو بھی بن گئے وہ اللہ کے خلیفہ بن گئے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل آسان فارمولہ ہے۔ ہم لوگ تو اصل میں اس طرف ہماری طبیعت نہیں آتی، رخ نہیں بنتا بندگی کی طرف۔ انسان آزادی چاہتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کی غلامی میں بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ آپ اپنی کہانی ہے آپ کی۔ بیگم صاحبہ ناراض ہیں شوہر سے کسی بھی وجہ سے، اب کوئی انہیں نہیں منا سکتا۔
اگر شوہر اسی طرح شوہر اگر ناراض ہو گیا، بات تو ایک ہی ہے، انسان کوئی اسے یعنی راضی نہیں کر سکتا، کوئی اسے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا نہیں سکتا، نبی کی ہدایت کے مطابق وہ سلوک نہیں کر سکتی، وہ عورت یا وہ مرد۔ اصل میں دیکھیں ہم غلام ہیں اپنے نفس کے، سچی بات یہ ہے۔ یہ گھر کی میں آپ کو مثال اکثر دیتا ہوں، یہ گھر گھر کی بات ہے نا، یا بیوی ناراض ہوگی کبھی یا شوہر ناراض ہوگا، اور وہ راضی تب ہوں گے جب ان کا جی چاہے گا، تو غلامی تو نفس کی ہو گئی۔ سوچئے، غلامی تو نفس کی ہو گئی۔ آپ جو کام آپ کو بھاتا ہے وہ کرتے ہیں، آپ مرد ہوں یا عورت، جو کام، جو رویہ، جو اخلاق آپ کو بھاتا ہے یا آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ وہی آپ اخلاق اپناتے ہیں۔ یہ گھر سے نکل کر میں بات کر رہا ہوں، عام طور پہ رویے ہم نہیں بدلتے اپنے۔ تو بات تو پھر یہ تو دیکھیں، میں اگر تفصیل کہوں یہ تو محلے گھر گھر کی کہانی ہے یہ ساری بات۔ آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو، بعض بزرگ جو ہیں، بزرگ مطلب بڑے، عمر میں بڑے، ان کی اپنی ایک طبیعت ہے، وہ طبیعت بس وہ اپنی طبیعت بھی جتاتے ہیں اپنی اولاد کو۔ تمہیں میری طبیعت نہیں معلوم، تم مجھے نہیں جانتی، تم مجھے نہیں جانتے۔ شوہر بیوی کو کہتا ہے تم مجھے نہیں جانتی، میری طبیعت تو تمہیں پتہ ہے۔ دراصل غلامی نفس کی ہے ہماری، کلیئر بات۔ اور انسان کی معراج اللہ کی غلامی میں حاصل ہوتی ہے، انسان کو اس کی معراج ملے گی اللہ کی غلامی میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات تو تھوڑی ہے لیکن ہے گہری۔ آپ اب یہ کیسے ہوگا اللہ کی غلامی؟ یہ تو پھر ایک پروسیس ہے جس کی شروعات ہوں گی آپ کی اپنی پہچان سے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے، اللہ کو منزل بنانے کا عہد کر لیں اور اللہ کو منزل بنا لیں، لیکن پہلے ایک صاحب دل کو ڈھونڈیں جو نور والا ہو، جس کا دل روشنی کا چراغ ہو۔ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نور مقرر کر دیا ہو۔ یہ بات میں آپ کو وضاحت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں بہت سے لوگ تحفظات رکھتے ہیں، تعصبات رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی شاگردی کے لیے ایک نور والے شخص کو تلاش کریں جس کا دل نورانی ہو۔ اب علم، یعنی علم جو ہے، کتاب کا علم تو کافی نہیں ہے۔ آپ نے گرامر پڑھ لی، عربی پڑھنا سیکھ گئے، اور بس یہ فاعل، مفعول، مصدر یہ سیکھ گئے، تو اس سے تو وہ نور آپ کے دل میں نہیں آئے گا۔ نورانی تو آپ کا دل جب بنے گا تب آپ اسے بنائیں گے، جب آپ اسے بنائیں گے، اور وہ تب، یعنی آپ کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی قرآن ہے، فرقان ہے۔ اور قرآن کی روشنی سے اپنا دل منور کرنے کے لیے کسی صاحب قرآن سے رابطہ کرنا ہوگا، کسی صاحب دل سے رابطہ کرنا ہوگا، قرآن کی زبان میں کسی سچے شخص کو ڈھونڈنا ہوگا، قرآن کی زبان میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہو، جس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہدایت کا چراغ ہو، مصابیح الہدیٰ، تو اس کو اپنا رہنما بنائیں، اس سے قرآن کی روشنی سیکھیں، اس کی صحبت میں رہیں، صحبت سے، اس کی صحبت سے یقین پیدا ہوگا آپ کے اندر، صحبت سے یقین پیدا ہوگا۔ آپ کو تو یقین کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا دار ہیں کیونکہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہم ظاہر پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، کیونکہ
جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ لفظ الفاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نور والے شخص کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت اور باقاعدہ اس کی سامنے گھٹنے ٹیکیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، اس پر اعتبار کریں، بھروسہ کریں۔ یہ نور والے شخص کی میں وہ بات کرنا چاہتا تھا قرآن کی اس کے ہدایت میں، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس کے ذریعے یہ چلت پھرت کرتا ہے لوگوں میں، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہو؟ دوسری قرآن میں آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ تو اس کی دیکھیں یہ جو نورانی باتیں ہیں یہ الفاظ سے نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ وہ فارسی کی ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے کہ یہ وہ ذائقہ ہے کہ جب تک آپ چکھے نہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، چکھنے سے پتہ چلے گا، بیان نہیں ہو سکتا۔ اور کھانے کی ساری چیزیں بیان سے تو نہیں ہوتی، وہ تو ذائقہ ہے۔ اعلیٰ بریانی، اعلیٰ پلاؤ، پکوڑا، سموسا، مزیدار چپس، پراٹھا، گوبھی کا پراٹھا، آلو کا پراٹھا، یہ تو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو منہ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ گوبھی کا پراٹھا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ، تو دیکھیں یہ قرآن عمل کی چیز ہے، یہ قول نہیں ہے، صرف عمل کی چیز ہے، یہ نور ہے۔ تو پھر اس کے لیے ایک نورانی شخص کو تلاش کرنا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اعلی عبدہ کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے بندے پر، اور بندہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ میرے آقا ہیں، سچے بندے اور اللہ کے سب سے پیارے بندے میرے آقا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب لیکون للعالمین نذیرا، کیوں نازل کیا ہے قرآن؟ تاکہ تمام جہان والوں کے لیے خبرداری کا باعث بنے۔ اب یہ نذیر جو ہے یہ قرآن بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور نذیر جو ہے وہ نائب رسول بھی ہے، اور ہونا چاہیے، ہر امتی کو نذیر اور بشیر ہونا چاہیے، اور ہے جو سچا امتی ہے وہ نذیر اور بشیر بھی ہے، وداعیا الی اللہ بھی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہے۔ لیکن یہاں نذیر کی بات ہو رہی ہے۔ نذیر دیکھیں، آپ پہلے خبردار ہوں گے تو کہیں اگر آپ کا راستہ غلط ہے، غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور کوئی بتانے والا آپ کو بتائے کہ یہ راستہ تو غلط ہے، تب آپ کو، اور آپ کا یقین بھی آ گیا اس خبر والے کی خبر پر، تو پھر آپ راستہ بدلیں گے، یعنی پہلے خبردار کرنا ہے۔ ڈرانے والا اور خبر تقریباً ایک ہی بات ہے۔ مثلا ایک راستے پر چل رہے ہیں، وہ آگے سے اس میں بہت بڑا یعنی کھائی ہے وہاں اس راستے کے اختتام پر، اور آپ تیز گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی خبردار کرنے والا آپ کو روک کے اشارہ دے کے آپ کو بتائے گا کہ بھئی تم گاڑی تو تیز چلا رہے ہو، آگے بہت بڑی کھائی ہے۔ ہم لوگ دنیا، دیکھیں اس میں ایک بات ہے، ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر یعنی تیز رفتار میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم پر ایک جلدی طاری ہے، یہ دنیا آپ دیکھیں، بس آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ گاڑی گاڑیاں، یہ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو یا سڑک پہ کھڑے ہو، ہر شخص جو ہے بس کسی دھن میں ہے، کسی کام، بس جا رہے ہیں باہر ہیں، کوئی اکیلا شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کچھ سوچ رہا ہو، کام میں مصروف ہے، سب لوگ
دیکھیں ہم دنیا دار ہیں اور دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے ایک ترتیب بنا لی ہے، صبح دنیا شام دنیا۔ آپ اپنے روٹین کو دیکھ لینا، آپ سارا دنیا داری پر مشتمل ہے۔ وہ 5 وقت کی اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ہے تو آپ کا ذہن تو دنیا میں ہے، آپ کا مقصود تو دنیا ہے۔ اگر آپ 5 بنا بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے مقصد سے آپ غافل نہیں ہیں تو ایسے نمازیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت دوزخ کی خبر دی ہے سورہ معون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں ایسے نمازی تو دوزخ میں جائیں گے۔ دیکھیں کلیئر بات میں آپ کو کہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے، جو بھی دنیا کو منزل بنا کے چل رہا ہے وہ جائے گا دوزخ میں۔ ہماری آج کے مسلمان کی منزل دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ بظاہر تو نیک ہیں لیکن ہیں وہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ابھی آئے گا اس میں سورہ فرقان میں وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ آیت آئے گی کہ میں ان کے سامنے وہ نیک اعمال لے آؤں گا قیامت کے دن اور پھر میں اس کو ایک دھول بنا دوں گا، دھول بنا کے اڑا دوں گا۔ دھول تو آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی سرکار، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو بڑی خوش فہمیاں لگا رکھی ہیں، امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ بخش دے گا، رسول شفاعت کریں گے، کیوں ہم امتی نہیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں آپ ظاہردار ہیں، دنیا دار ہیں، بس ختم۔ آپ نفس کے پجاری ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا وہ شوہر اور بیوی وہ دراصل نفس کے پجاری ہیں جن کو منانے کے لیے نہ قرآن یعنی نہ قرآن سے مانتے ہیں نہ نبی کی بات سے مانتے ہیں، بس ناراض ہیں تو ہیں، کوئی مائی کا لال اب ان کو راضی نہیں کر سکتا سوائے جب ان کو نفس خود اشارہ نہ دے دے کہ بھئی بس کرو، کب تک نفس کی بات مانیں گے۔ یہ ویسی دیکھیں، میں برا نہ مانے، میں مثال یہ سارے ایسے لوگ ہیں، سب لوگ، یہ مطلب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی اور ہمارے معاشرے تک پھیل جاتی ہے۔ قرآن سے ہمارا آج کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خبردار اگر آپ ہو گئے تو قرآن سے رجوع کریں، نبی کی بات، نبی تو خبردار کرنے والا ہے۔ تو اگر اب یہ دیکھیں اس میں بات یہ نکلتی ہے کہ نبی کی جو خبرداری کی ڈیوٹی ہے اس کو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح باتیں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی لیکن جس نے انکار کیا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں اور جنتی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، وہ میری امت ہے۔ جو میری نافرمانی کرے گا یعنی جو انکار کرے گا میری اطاعت سے، الا من ابا، تو جس نے میری نافرمانی کی روش اختیار کر لی وہ جائے گا جہنم میں۔ اب ہمیں تو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہماری ساری زندگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت میں ہے۔ یہ باتیں میری مطلب یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہیں اور میں ایسے خطرہ محسوس کرتا ہوں جو لوگ میری باتیں سنتے نہیں ہیں عام طور پہ، تو ہو سکتا ہے ان کو باتیں ذرا نئی سی لگیں، لیکن آپ اور میرے کلپس سن لیں، درس سن لیں تو آپ کو شاید پتہ لگ جائے گا۔ ہر کلپ میں ہر بات کی وضاحت کر دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں بھی بعض جگہ وضاحت ہے، بعض جگہ نہیں ہے۔ تو ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نذیر ڈر سنا، تو ہم اس کا کوئی ہم پہ اثر نہیں ہو رہا۔ خبردار، اب حضور نے خبردار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں اس میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔
ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. آج ہر ادارے میں رشوت ہے، ہر ادارہ کرپٹ ہے. حکومت کا بھی یعنی جو مال ہے وہ بھی کھاتا ہے، فرضی بل بنا کے پاس کرا کے بس ہو جاتا ہے. بعض گھوسٹ اسکول موجود ہیں، گھوسٹ ٹیچر ہیں محکمہ تعلیم میں. ایک محکمہ تھوڑی ہے، سارے ڈپارٹمنٹ. میں لکھ کے دیتا ہوں، جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں جن کو موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے ہر طریقے سے. وہ یعنی جہاں عوام سے واسطہ پڑتا ہے اس کو بھی لوٹتا ہے، قومی خزانوں کو بھی. ہر ایک ادارہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس میں سارے لوگ پاک ہیں، صاف ہیں. افراد ہوں گے تو اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. یہ ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں. ہم نے یعنی اب میں اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کا لین دین حرام ہے، سود حرام ہے، اور اگر تم باز نہیں آتے میرا تم سے اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم نے کیا ہوا ہے، 70 سال ہو گئے. آپ سود پہ راضی ہیں؟ سودی یا آج کے وزیر اعظم عمران خان یہ سودی اسکیمیں دے رہے ہیں، قرضے سود، مکان سود، سب کچھ سود پہ. اور روشن پاکستان اسکیم شروع کی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اسلامی بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں ہے تو یہ سودی پروگرام، اسلامی بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کون ہے عمران خان؟ یہ آپ ہیں. آپ عوام نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے ابھی تک. مطلب یہ سب ایسے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. ہم سب جو ہے نافرمان ہے، فاسق ہے، فجار ہے. ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، اللہ والے ہم نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کوئی حال ہے ہمارا؟ قرآن کو ترک کر دیا ہے. قرآن آپ کے نصاب میں نہیں ہے. 15 سال بچہ پڑھ جاتا ہے، قرآن فہمی کا مضمون ہے ہی نہیں ہمارے نصاب. اور قرآن تو فرقان ہے بھیا، قرآن روشنی ہے. اس کو آپ نے اندھیرا سمجھ لیا ہے. اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہم سب اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. نذیرہ. تو بہرحال دیکھیں یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اور میں تو بات برائے بات نہیں کرتا. میری مقصد تو نصیحت ہے. آپ اسے نہ لیں تو وہ ایک آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے،
اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم